بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، اب مجھے تو خیر ایسا لگ رہا ہے، بلکہ اب تو بہت سارے لوگ ہمارے یہ جو ہمارا تجزیہ ہے اس پر اس کو تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، بلکہ اس کو آگے پلس کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خبریں لگوائی گئی ہیں شہباز شریف صاحب کی طرف سے، ایک بیانیہ بنانے کے لیے، چلانے کے لیے کچھ ذرائع، اور آج میں نے تو کوشش بھی کی کچھ لوگوں سے بات کرنے کی تاکہ روٹ کوز تک پہنچا جا سکے۔ ابھی تک جو بیانیہ ہمارے سامنے آیا، جو شہباز شریف کا بیانیہ ہے، وہ لے کر چل رہے ہیں، اور کل کا جو انٹرویو تھا، اس انٹرویو کی روشنی میں انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ کے طور پر پیش کیا، اپنی لائلٹیز اپنے بھائی کے ساتھ بھی شو کی ہیں، لیکن اعتراض انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا ہے جس پر نواز شریف کھلے لفظوں میں چلتے ہیں، اور شہباز شریف نے دبے لفظوں میں کہہ دیا کہ سپورٹ ہمیں بھی دو، ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، اور ہمارا بھی جمہوریت کے لیے بہت کچھ ہے، اور ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ ان قربانیوں کو کچھ نہیں سمجھتی۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ قربانیوں والے معاملے پر آتے ہیں تھوڑا سا آگے چل کر۔ پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف کے اس انٹرویو کے بعد دو بڑے دلچسپ واقعات کیا ہوئے ہیں۔ یعنی شہباز شریف نے جب یہ انٹرویو دیا تو اس میں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ 2018 کا جو الیکشن تھا، اس میں اگر ہم کوئی اجتماعی حکمت عملی اپناتے، یعنی اگر میری بات مان لی جاتی جو میاں نواز شریف اور مریم نواز نے نہیں مانی، ان کا تاثر یہ تھا، تو ہمارے لیے 2018 کے الیکشن کے نتائج زیادہ بہتر ہوتے۔ ایک تو انہوں نے یہ جو اختلافات کی خبریں تھیں مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کی تصدیق کی۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ شاہد خاقان عباسی، جن کے متعلق ہم سب جانتے ہیں، ہمارے ویورز بھی جانتے ہیں، سیاسی حلقے بھی جانتے ہیں، صحافتی حلقے بھی جانتے ہیں کہ وہ مریم نواز کے کیمپ میں ہیں اور میاں نواز شریف کے کیمپ میں ہیں۔ اب ان کو پھر لانچ کیا گیا شہباز شریف کی اس بات کو ڈینائی کرنے کے لیے، جو اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں ان میں سیاسی ناپختگی بہت زیادہ ہے۔ ایک دن پہلے آپ کے پارٹی کے صدر یہ بیان دے رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں ہم نے ایک اجتماعی حکمت عملی نہیں اپنائی، میری مشاورت کو ان کا تاثر تھا نظر انداز کیا گیا، اور وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ ہمیں مفاہمتی پالیسی اپنانی چاہیے تھی، کیونکہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کی جو مزاحمتی پالیسی تھی اس کو پذیرائی نہیں ملی۔ لیکن ایک دن کے اندر ہی اندر مریم نواز نے شاہد خاقان عباسی کو ڈائریکٹ کیا، ان کو ہدایات دی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک پروگرام میں کہہ دیا کہ 2018 کے الیکشن میں ہم جس حکمت عملی کے تحت الیکشن میں گئے تھے اس میں کوئی خامی نہیں تھی، اور ہم بالکل ٹھیک طریقے سے الیکشن میں گئے تھے، اور ہمارا جو بیانیہ تھا وہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی پارٹی صدر شہباز شریف ہیں، لیکن مریم نواز پارٹی صدر کی بات کو جھٹلانے کے لیے، ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، انہوں نے شاہد خاقان عباسی کے ذریعے آج ایک پروگرام میں یہ ورژن جو ہے وہ دلوایا، جو کہ مریم نواز کا ورژن تھا کہ شہباز صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں اور میرے والد میاں نواز شریف ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مزے کا کام یہ ہوا ہاشمی صاحب کہ ایک ٹرینڈ چلایا مریم نواز نے، جیسے ہی شہباز شریف کا یہ انٹرویو آن ایئر ہوا تو اس کے بعد ایک ٹرینڈ اب چل رہا ہے ٹویٹر پر، ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، کہ آئین کی جنگ نواز کے سنگ۔ یعنی انہوں نے اس کے نیچے جو ٹویٹس کروائے اپنے سوشل میڈیا سیل سے، جس میں بہت سے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ڈمی اکاؤنٹس ہیں، ان میں انہوں نے یہ ٹویٹس کروائے کہ میاں نواز شریف کا جو بیانیہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، اس میں کوئی جھول نہیں تھا، وہ ٹھیک بیانیے کے ساتھ 2018 کے الیکشن میں گئے۔ یعنی شہباز شریف کے بیانیے کے اوپر ایک دن کے اندر اندر مریم نواز جو ہیں وہ حملہ آور ہو گئی۔ لوگ یہاں پر یہ شکوہ کرتے ہیں، بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری، کہ ہم پی ڈی ایم میں اکٹھے تھے اور ایک ہی دن کے اندر مریم نواز نے آصف علی زرداری سے تلخ کلامی بھی کی اور ایک ہی دن میں سارے تعلقات ختم کر لیے۔
تو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو تو دور کی بات ہے، مریم نواز تو شہباز شریف کو بھی برداشت نہیں کرتی. پھر اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ آئین کی جنگ نواز کے سنگ، تو پہلے تو مریم نواز میاں نواز شریف صاحب کو ایک فون کال کریں اور ان سے پہلے یہ پوچھیں کہ آپ کا جو بیانیہ تھا 2018 کے الیکشن میں کہ فوجی قیادت نے 2018 کے الیکشن چرائے، یہی بیانیہ تھا ان کا. مریم نواز اسی بیانیے کو لے کر آگے چلی، نام لے لے کر جنرل باجوہ کا تنقید کی. تو اگر آپ آئین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے تھے، اگر آپ کا بیانیہ آئین کی سربلندی کے لیے تھا، تو جس آرمی چیف پر آپ نے الیکشن چرانے کا الزام لگایا، اسی آرمی چیف کو آپ نے ایکسٹینشن کی اس کی حمایت کے لیے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، مسلم لیگ نون کی جو پاکستان میں قیادت ہے، ان کو آپ نے کیوں یہ ہدایات دیں، بلکہ خفیہ طریقے سے ایک پراسرار مشن پر ان کو لندن بلایا اور پھر آپ وہاں پہ حلف نامے لیتے رہے ان سے کہ یہ بات بالکل باہر نہ جائے کہ میاں نواز شریف نے یہ ہدایات دی ہیں کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کی جائے. تو کون سے آپ آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ پھر اگر آپ آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان کا دھرنا اسلام آباد میں آیا تھا اور اس وقت ایک بیانیہ بنایا گیا کہ نون لیگ اس دھرنے میں شریک ہوگی، ریڈ زون میں بھی جائے گی، شہباز شریف نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا کہ میں نون لیگ کو اس دھرنے میں جانے سے روک سکتا ہوں لیکن ہمیں کوئی ریلیف دے دیں. تو میاں نواز شریف اس وقت اس ڈیل کے تحت باہر چلے گئے. تو پھر کون سی آپ کہہ رہی ہیں کہ آئین کی جنگ میاں نواز شریف کے سنگ؟ پھر اسحاق ڈار جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو ادھر 33 قائمہ کمیٹیوں کے سربراہ بنے ہوئے تھے، وہ باہر فرار ہو گئے. آپ نے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ آئیں اسحاق ڈار صاحب، کہ آئیں یہاں پہ جو آئین کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں مبینہ، اس میں ہمارا ساتھ دیں. عابد شیر علی کو آپ نے کبھی نہیں بلایا، خود آپ باہر جانا چاہتی تھی، آپ نے یہ کہا، اور وہ خبر میں نے بریک بھی کی تھی کہ جب انہوں نے ECL سے اپنا نام ہٹوانے کے لیے کچھ عرصہ پہلے مریم نواز نے ایک درخواست بھی دی تھی حکومت کو، وزارت داخلہ کو، تو خود بھی وہ باہر جانا چاہتی تھی. وہ تو پوری ڈیل طے ہو گئی تھی، وزیر اعظم عمران خان نے اس ڈیل کو توڑا اور اس کے اوپر جو ہے پھر یہ تاثر بھی بنا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان اس حوالے سے کوئی تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ ایک حلقہ یہ کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ مریم نواز جائیں باہر اور کوئی سیاسی استحکام آئے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ان کو باہر نہیں جانے دیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ میری سرجری جو ہے وہ صرف باہر ہو سکتی ہے، یہاں نہیں ہو سکتی. تو پھر کون سی یہاں ہو نہیں سکتی، تو پھر کون سی آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ پھر چلیں آپ آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ جب میاں نواز شریف کی ضمانت کا کیس لگا ہوا تھا، اس وقت آپ کا 6 مہینے کے لیے ٹویٹر کیوں خاموش ہو گیا تھا اگر آپ آئین کی جنگ لڑ رہے تھے؟ کیونکہ اس وقت آپ ایک ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور شہباز شریف نے کہا تھا کہ آپ 6 مہینے کے لیے خاموش رہیں، مجھے کوئی ڈیل کرنے دیں. تو اس وقت وہ آئین کی جنگ کہاں پر چلی گئی تھی؟ پھر محمد زبیر جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملنے گئے، DG ISI جنرل فیض حمید سے ملے، 2 ملاقاتیں ہوئیں، تو وہ کون سی آئین کی جنگ لڑنے گئے تھے؟ محمد زبیر وہ ڈیل ہی کرنے گئے تھے. تو یہ ایک بیانیے جو ہیں پتہ نہیں کس طرح سے لوگوں کو مس لیڈ کرنے کے لیے، مس گائیڈ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اپنے لوگوں کو بھی. جی ایک سوال راج صاحب، کل آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات سنی ہو، وہ انہوں نے لفظ نیشنل ریکنسیلیشن کا استعمال کیا ہے. تو نیشنل ریکنسیلیشن کا مطلب تو سر پھر NRO ہے نا. وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جناب یہ مانگتے ہیں NRO، آج تو شہباز شریف برملا یہ کہہ رہے ہیں. ایک تو تھا نا کہ خاموشی کے ساتھ کہیں نہ کہیں ڈیل ہو جائے، لیکن شہباز شریف نے تو یہ اپنے اس انٹرویو میں لفظ استعمال کیا ہے. جی بالکل، شہباز شریف یہ جو قومی مصالحت کی بات کرتے ہیں، اصل میں قومی مصالحت سے مراد ان کی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک ایسی مفاہمت ہو جس کے نتیجے میں یہ جو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، یہ جو لندن میں انہوں نے محلات بنائے ہیں، یہ جو حمزہ شہباز پر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، وہ الزامات جو شہباز شریف پر ہیں، جن کا جواب دینے کے بجائے وہ یہ کہتے ہیں کہ میری پوری توجہ مسئلہ فلسطین پر ہے، جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا تو مجھے آپ جو ہیں ڈسٹریکٹ نہ کریں. تو اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قومی مصالحت کے نام پر ہماری نااہلیاں ختم ہوں، ہمارے یہ مقدمات ختم ہوں، ہمارے سر پر دوبارہ یہ جیل جانے کی جو تلوار لٹک رہی ہے وہ تلوار ہمارے سروں سے ہٹے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہباز شریف کو یہ پتہ ہے، یہ معلوم ہے، سارے سیاسی شواہد یہی نظر آ رہے ہیں
کہ اگلے 5 سال بھی عمران خان وزیر اعظم ہوں گے اور تحریک انصاف جو ہے وہ دوبارہ حکومت بنائے گی. تو یہ جو قومی مصالحت ہے, یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا, یہ اصل میں ایک ڈیل کی وہ بات کر رہے ہیں, ڈیل کی درخواست کر رہے ہیں جنرل باجوہ سے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے اس ڈیل کے لیے شروع کیا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت جو ان کا پورا نیریٹو تھا کہ میں اقتدار میں آ کے چوروں کو, لٹیروں کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا, ان کا یہ نیریٹو تھا کہ ہم احتساب جو ہے کوئی امیر ہو, غریب ہو, کوئی بااثر شخص ہو, دولت مند ہو, سیاسی وڈیرا ہو, جاگیردار ہو یا کوئی بھی بڑا فگر ہو, ہم اس کا احتساب کریں گے. تو کیا اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کو, جب ان کی حکومت بھی مضبوط ہے, جب پی ڈی ایم مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ چکی ہے, جب پلان اے بی سی ڈی سارے فیل ہو چکے ہیں, تو جب ان کو خطرہ تھا وزیر اعظم عمران خان کو پی ڈی ایم سے, اور وہ ایک حقیقی خطرہ تھا, ظاہر ہے کہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھیں, اگر وہ ریڈ زون میں جاتی, وہاں کوئی سیکیورٹی کی صورتحال پیدا ہوتی, کوئی پرتشدد صورتحال پیدا ہوتی, تو پھر اداروں کو بیچ میں دخل اندازی کا موقع بھی مل جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا ایکٹ بھی کرتے ہیں تاکہ یہ پرتشدد صورتحال قابو سے باہر نہ ہو. اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے ان کو این آر او نہیں دیا. اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ نے جو احتجاج کرنا ہے کریں, لیکن میں آپ کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. تو اب تو پرائم منسٹر عمران خان آپ دیکھیں, وفاق, پنجاب, کے پی, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, بلوچستان, ہر جگہ ان کی حکومت ہے, سندھ میں وہ جانے کا پلان کر رہے ہیں. تو اب ان کو کیا سوٹ کرتا ہے کہ وہ ان کو این آر او دیں یا کوئی گرینڈ ڈائیلاگ ہو؟ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی قومی مصالحت ہوگی جس کے نتیجے میں کوئی شہباز شریف کو ریلیف مل جائے, مریم نواز کی کوئی نااہلی ختم ہو جائے, نواز شریف کی نااہلی ختم ہو جائے, یا آصف علی زرداری اور ان کی جو قیادت ہے پیپلز پارٹی کی دیگر, ان کو کوئی اس طرح کا ریلیف ملے جس کو وزیر اعظم عمران خان کی بھی حمایت حاصل ہو. رائے صاحب, یہ مسلم لیگ نون کے وہ جو فارمر ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, بڑے دوست ہیں آپ کے, آپ جانتے ہیں انہیں, انہوں نے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہا ہے کہ مریم نواز سینٹر فارورڈ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی, جبکہ شہباز شریف صاحب گول کیپر ہیں. دیکھیں, طارق فضل چودھری مریم نواز کا جو میڈیا سیل تھا اس کا ایک حصہ تھے, یہ بھی طلال چودھری بھی, دانیال عزیز بھی. لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ طارق فضل چودھری کے خلاف صرف ایک کیس فائل ہوا, تو طارق فضل چودھری اسکرین سے ایسے غائب ہوئے کہ بالکل کہیں نظر ہی نہیں آئے. اور اب 3 سال 3.5 سال کے بعد وہ تھوڑا سا نظر آئے ہیں. تو وہ اپنا ایک, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ میڈیا سیل میں رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنا نمک حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ورنہ طارق فضل چودھری کی اس وقت پارٹی کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے. شہباز شریف کے متعلق اگر وہ اس طرح کے جملے کہہ رہے ہیں تو آپ کو اور ہم سب کو پتا ہوگا کہ مریم نواز کا جو میڈیا سیل تھا اس میں پہلے ایک میٹنگ ہوتی تھی, طلال چودھری بیٹھے ہوتے تھے, دانیال عزیز بیٹھے ہوتے تھے, یہ طارق فضل چودھری بیٹھے ہوتے تھے. تو یہ ان کو ڈائریکٹیوز مریم نواز کی جانب سے آئے ہوں گے, کیونکہ شہباز شریف کے تو کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہے طارق فضل چودھری. تو ظاہر ہے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ جب بھی شہباز شریف کو اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, تو مریم نواز فوراً ریئیکٹ کرتی ہیں. اور ایک دن بھی انہوں نے صبر نہیں کیا اور ایک ایسا ٹرینڈ چلوانا شروع کر دیا کہ شہباز شریف کے جتنے دعوے تھے, جتنی باتیں کی تھی انہوں نے, ان سب کی خود ہی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے نفی کروا دی. رائے صاحب, شیخ رشید صاحب کے بھی بیان ہمارے سامنے, ماضی میں بھی وہ کہتے رہے ہیں. خیر, نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں, یہ خیر سوال تو آپ کا میرے سے ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں. مجھے تو پتہ ہے کہ یہاں سے توپوں کے رخ جو ہیں وہ جس طرح پہلے ہم دیکھ رہے تھے ویسے نہیں ہے. اب سوچ وچار کے موڈ میں چلے گئے ہیں نواز شریف صاحب, اور بھائی کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن جو ہے وہ پیدا نہیں کی جا سکتی. لیکن مریم اپنے طور پہ اور اپنے تئیں یہ چیزیں کرتی رہیں گی. سر, کیسے دیکھتے ہیں نواز شریف کی کیا انوالومنٹ اب ہوگی, اور یہ جو کرائسس نظر آ رہا ہے ہمیں مسلم لیگ نون کے اندر, کیونکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ 2 کیمپس آپس میں آمنے سامنے آ جائیں, اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خبریں اور انٹرویوز کس طرح کروائے گئے, ان کے بھی لوگ ہوں گے خبریں دینے کے حوالے سے. تو اب یہ کیمپس آمنے سامنے ہیں, نواز شریف کا کیا رول ہوگا نیوٹرلائز کرنے کے لیے سچویشن کو؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, نون لیگ کے جو انسائیڈرز ہیں, کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف ایک سچویشن پر شہباز شریف سے قدرے ناراض ہیں, اور انہوں نے یہ ناراضی کنوے بھی کی ہے. اور یہ ناراضی اس حوالے سے ہے کہ ایسے مسلم لیگ نون کے رہنما جو کہ ہاکش سمجھے جاتے تھے
جن کے بارے میں یہ ایک تاثر بنایا گیا تھا کہ یہ مریم نواز کے کیمپ کے ہیں، یہ میاں نواز شریف کے کیمپ کے ہیں، ان میں سے 70% تک رہنما جو ہیں وہ اس وقت شہباز شریف کی جو سوچ ہے اس کے حامی بن چکے ہیں. یعنی وہ چاہتے یہ ہیں کہ اب ہم میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے کا مزید بوجھ نہ اٹھائیں. جس طرح سے مسلم لیگ نون کو انتخابی شکست بھی ہوئی ہے اور ادروائز بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. تو ایک جو شہباز شریف نے یہاں اجلاس چیئر کیا تھا، وہاں پر وہ جو ہاکش پورے ایک سمجھے جاتے تھے لیڈرز مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے، انہوں نے شہباز شریف کو کہا کہ آپ بطور صدر اگر پارٹی کو چلائیں اور جس طرح کا بیانیہ آپ لے کر چلنا چاہتے ہیں اگر اس پر ہم چلیں تو ہم مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو کنونس کرنا ہوگا میاں نواز شریف کو. تو میاں نواز شریف کو اس بات پر تھوڑا سا کنسرن بھی ہے، تھوڑا انہوں نے ناراضی بھی اپنے ظاہر کی ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے کیمپ کے لوگوں کو اپنے کیمپ کے لوگوں کے مطابق یا ان کی سوچ کے مطابق اس رجحان پر ان کو لے کر جا رہے ہیں. دوسرا یہ بھی جو نون لیگ کے انسائیڈرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور مریم نواز کے معاملے پر میاں نواز شریف کا جو وزن ہے وہ مریم نواز کے پلڑے میں ہے. وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ شہباز شریف، بس وہ چاہتے ہیں کہ سیریمونیل سے. رائے صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیچرل سی ایک چیز ہے. وہ نہیں چاہتے، میں تو ہمیشہ ہی اپنے پروگرامز میں کہتا رہا ہوں اور تجزیوں میں بات کرتا رہا ہوں کہ یہ ٹرانزیشن ہے اور یہ وراثت جو ہے سیاست کی وراثت، اسے تقسیم ہونا ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں، 2023 کا الیکشن، شہباز شریف جس وجہ سے یہ سب کچھ کرتے پھر رہے ہیں، آپ نے اپنا حال گلگت میں دیکھ لیا، آپ نے کشمیر میں دیکھ لیا، ضمنی انتخاب میں دیکھ لیا، سب کچھ ہو گیا، بیانیہ نہیں چل رہا. تو 2023 میں اس بیانیے سے کیسے جائیں گے؟ اگر جو بگ وگس ہیں نون لیگ کی، اگر وہ نواز شریف کی کیمپ کی بجائے شہباز شریف کے کیمپ میں آنا چاہتے ہیں تو سر اس کی ریزن موجود ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب اگر ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر سر اس بیانیے سے اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس شان سے، جو یہ شان بنانے کی کوشش کی ہے جلسوں کی، آپ جلسے تو بڑے کر سکتے ہیں لیکن 2023 تو سر بہت دور ہو جائے گا. دیکھیں عاشور صاحب، ڈیل تو میاں نواز شریف بھی کرنا چاہتے ہیں، مریم نواز بھی کرنا چاہتے ہیں. اصل میں میاں نواز شریف کا سوال یہ ہے کہ ہم اس مزاحمتی بیانیے سے اگر پیچھے ہٹیں ہیں شہباز شریف صاحب، تو آپ بتائیں کہ ہمیں ملے گا کیا؟ یعنی مریم نواز کو اگر میں خاموش کروا دوں تو کیا ہمیں کوئی ریلیف ملے گا، کوئی ڈیل ملے گی؟ اصل جو میاں نواز شریف کا شہباز شریف سے اختلاف ہے وہ اس معاملے پر ہے، کیونکہ اس سے پہلے میاں نواز شریف کو شہباز شریف نے یہ یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ مریم نواز کے بیرون ملک جانے کے معاملات طے ہو گئے ہیں. اور یہ بات جو اسلام آباد میں صحافت کرنے والے صحافی ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ مکمل طور پر ارینج ہو گئی تھی ساری چیز. ہر قسم کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپلیٹلی ایک ایگریمنٹ تھا، لیکن آخر میں وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کو ویٹو کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں مریم نواز کو باہر نہیں جانے دوں گا. اور پھر شہباز شریف نے یہ بات میاں نواز شریف کو کنوے بھی کی کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی جو ایک انٹرفیرنس تھی اس کی وجہ سے مریم نواز باہر نہیں جا سکیں. تو اس وقت بھی میاں نواز شریف کا سوال یہ ہے، ڈیل وہ کرنا چاہتے ہیں، مریم نواز بھی کرنا چاہتی ہیں. جب بھی ان کو کوئی ڈیل کا تھوڑا سا کوئی امکان نظر آتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ خاموش ہو جاتے ہیں. ان کو اس وقت خاموشی کا بیانیہ سوٹ کر رہا ہوتا ہے تو بالکل یہ ایک پراسرار خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. لیکن اس مرتبہ نواز شریف پوچھ رہے ہیں، نواز شریف یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں کہ ہمیں ملے گا کیا. دوسرا آپ نے جو بات کی کہ مزاحمتی بیانیے کے ساتھ 2023 کے الیکشن میں جائیں گے تو ان کو کیا ملے گا، اب یہ مفاہمتی بیانیے کے ساتھ بھی جائیں تو تب بھی ان کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ دونوں بیانیے جو ہیں یہ ان سے ان کو کچھ نہیں ملے گا. اب جو اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کا بیانیہ ہے وہ نہیں چل سکتا، کیونکہ جو کچھ میاں نواز شریف نے کر دیا ہے، فوجی قیادت پر جس طرح کے الزامات لگائے، پاک فوج کے اوپر جس طرح کے الزامات لگائے، جو ریاست مخالف اقدامات کیے مریم نواز نے اور میاں نواز شریف نے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کر کے کوئی یہ اپنے ڈیزائرڈ رزلٹس جو ہیں 2023 کے الیکشن میں حاصل کر لیں. مزاحمتی بیانیہ ان کا پہلے پٹ چکا ہے. اب ان کے جو کیمپس کے لوگ ہیں، جو مریم نواز شریف کے کیمپس کے لوگ ہیں، وہ شہباز شریف کی منتیں کر رہے ہیں کہ آپ یہ بیانیہ بند کروائیں، مفاہمتی بیانیہ پر چلیں
تاکہ ہمارے لیے بھی کچھ مشکلات جو ہیں وہ آسان ہوں. اور مشکلات آسان ہونے سے ان کی مراد یہ ہے کہ جو ان کے پر کیسز ہیں ان میں بھی ان سے کوئی نرمی برتی جائے, اور یہ جو انتخابی مشکلات ہیں مسلم لیگ نون کو جو درپیش ہیں ان میں بھی کوئی کمی آئے. تو یہ بات بالکل ایویڈنٹ نظر آ رہی ہے 2023 کے الیکشن میں. شہباز شریف اسی وجہ سے بڑے مایوس بھی ہیں, بڑے دل گرفتہ ہیں, اور بڑے ہم دیکھتے ہیں بے چینی گھبراہٹ کا شکار ہیں, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک لمبا طویل انتظار جو ہے ان کے مقدر میں پھر لکھا ہوا ہے. اگلے 5 سال بھی ان کو انتظار کرنا پڑے گا. ٹائم میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے پاس ویسے ہی بہت کم ہے. مریم نواز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خاموش ہیں, مریم نواز تو ایک تو ظاہر ہے کہ وہ کووڈ پازیٹیو ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے اس طرح سے وہ کسی اس وقت کوئی ایسی انتخابی کیمپین نہیں چل رہی, کوئی جلسہ نہیں چل رہا, اس کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا. تو وہ ٹویٹر کے اوپر اپنے سوشل میڈیا سیل کو ضرور کنٹرول کر رہی ہیں. ان کے ذریعے اس وقت فوجی قیادت پر حملے کروانے کے بجائے شہباز شریف پر حملے کروا رہی ہیں. تو یہ شہباز شریف جب تک کوئی گارنٹی نہیں دیتے, یعنی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی گارنٹی لے کر نہیں دیتے جو ان کو نہیں ملنے والی, تو تب تک یہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ شہباز شریف کو پارٹی کنٹرول نہیں کرنے دیں گے, اور ان کا فیصلہ مریم نواز کے حق میں ہی ہوگا کہ مریم نواز پارٹی چلائیں. اچھا, یہ کووڈ-19 نہیں ہے, انہیں کووڈ-18 ہوا ہوا ہے 2018, اور یہی بات ہو رہی ہے سر. اور اگر آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلے جائیں, میں کیونکہ ہم پروگرام کے اختتامیہ کی طرف جا رہے ہیں, تو 1 گھنٹہ پہلے ٹویٹ کی گئی ہے, کسی نے پوچھا ان سے ان کی صحت کے متعلق دریافت کیا, پھر ملک ذیشان جاوید کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا گیا ہے. جو پروگرام تھا شاہ زیب خانزادہ کا, جس میں شاید خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر اس پہ الیکشن کی کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. اور پھر پرویز رشید صاحب کی 3 گھنٹے پہلے ایک تصویر آئی ہے جس میں عکس جو ہے وہ مریم کا ہے, اور پیچھے جو عکس ہے وہ نواز شریف کا ہے, اور وہی لب و لہجہ اور وہ تصویریں, اور وہ بالکل اس کو میچ کیا گیا ہے. تو سر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بیانیہ کیا ہے اور کس قسم کی وائبز آ رہی ہیں مریم نواز کے کیمپ سے. ویورز, یہ ہمارا آج کا 2 ٹوک تھا. اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.